یا حبیب اللہ۔ چاہیے آئیے آج کی رات قصیدہ بردہ شریف کے اشعار مل کے پڑھتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یقیناً مقبول قصیدہ ہے، تو آئیے مل کر کوئی زبان خاموش نہ ہو، مل کے پڑھیے گا۔ یہ جو ہم شعر پڑھتے ہیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ قصیدہ بردہ شریف کا حصہ نہیں، یہ ہم بزرگوں سے منسوب ہے پڑھتے ہیں، یہ مکمل درود ہے، یہ مکمل درود ہے۔ تو آئیے اس درود کی برکت لیتے ہوئے ہم قصیدے کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك دنيا وغرتها، فإن من جودك دنيا وغرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتت 60 مع 100 أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها كربنا يا واسع الكرم فرج فيها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك سلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کا لکھا ہوا وہ کلام کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروپر نعت ہے ہر کلام نعت نہیں ہوتا تو یہ جو میں کلام پیش کر رہا ہوں یہ پروپر بالکل نعت ہے جو اعلیٰ حضرت نے ایسی نعت کہی ہے کہ حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کلام جو ہے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے یہ کلام ایسا کلام ہے تو آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا جانے جانا
جانے جانا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے تمہارے لیے ہم آئے تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا جانے جانا نہ روح یمی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہے نہ روح یمی نہ روح یمی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہے ارے خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے فأوحى إلى عبده ما أوحى خبر ہی نہیں جو رمزے کھولی ازل کی نہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا معراج حضور کو جب معراج ہوئی میرے آقا جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پھر اس سے آگے عرش اور پھر اس سے لامکان اس سے آگے لامکان جب حضور کی آمد ہو رہی ہے جیسے ہی خبر پہنچی اور اطلاع دی گئی کہ حضور آ رہا تو کیا ہوا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا اللہ کے شکرانے میں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سعادت دی کہ آج تیرے محبوب کے قدم ہم پر آئے تو ہر کوئی شکرانے میں کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں محبوب کی آمد ہو رہی ہے بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا ہم مکان میں آسمان بھی مکان میں سدرا بھی مکان میں ہے عرش بھی مکان میں سبحان اللہ یہ سب مکان میں ہے عرش مکان کا سب سے افضل حصہ ہے اس کے بعد پھر لامکان آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سمتیں ہیں یہ مکان میں لامکان میں سمتیں نہیں موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہوئے طور بھی مکان میں عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں وہ بھی مکان میں ہیں اور یہاں یہ طور کوجا سے بہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا سبحان اللہ طور پر کوئی چرخ میں یہ عرش سے پار سارے بالوں پہ بالا رہی
بالائی بالائی دوست یہ طور کوجا سے فہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا جہت سے برا وصال ملا جہت سے برا جہت سے برا وصال ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے آقا تیرے صدقے تیرے صدقے آقا تیرے صدقے تیرے واری واری صدقے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا خلیل و نجی مسیح و صفی سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ گئے خلیل و نجی خلیل و نجی خلیل کن کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام نجی حضرت نوح علیہ السلام مسیح حضرت اسلام صفی حضرت آدم علیہ السلام یعنی کہ خلیل و نجی ان سے بھی کہیں یہاں سے لے کے یہاں تک اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب سے کہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب نے یہی کہا اذهبوا الى غیری قیامت کے دن سب نے کہا اذهبوا الى غیری کہاں کہاں گھومتے رہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں اور کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر لیا اور گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا جانے جانا سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے تمنا رکھو نا دل کے باغ میں کلیاں ہیں ابھی کلیاں جب یہ ہوا چلے گی کرم کی تو پھر یہ کھلیں گے اور پھول بھریں گے سبحان اللہ ارمانوں کی کلیاں یہ انتظار میں ہے کہ کب ہوا چلے کرم کی اور یہ پھول بن کے کھل اٹھے اور ارمان کیا ہے ارمان کیا ہے اللہ فرماتا ہے قریب ہے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرے گا ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے محبوب آپ کی ثنا کریں گے مقام محمود یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں یہ وعدہ ہو چکا سبحان اللہ سبحان ہم اذان سنتے ہیں اور دعا کرتے ہیں وَبْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ ہم کرتے ہیں دعا ہم دعا نہیں کریں گے تو کیا نہیں ملے گا
ہم دعا کرتے ہیں تو اس لیے تھوڑی کہ وہ مل جائے، بھائی حضور کو تو ملا ہوا، اللہ نے وعدہ کر دیا قریب ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ کس لیے کرتے ہیں دعا؟ جب حضور مقام محمود پر کھڑے ہوں تو وہاں کیا ہو، تھوڑی بہت جگہ ہم کو مل جائے، سبحان اللہ، کہیں صف میں جگہ مل جائے ہم کو، اور جب حضور اللہ کی ثنا کر رہے ہوں تو ہم وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ارمان دیکھو، سبابوں چلے کے باب پھلے، وہ پھول کھلے کے دن وہ بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی سبا تمہارے لیے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، ہماری زبان تمہارے لیے ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جان جانا، تیرے صدقے جان جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانا جانے جانا۔ 15 محرم الحرام، 5 دن کے بعد میرے دادا مرشد قبلہ حضور مفتی اعظم ہند کا بھی عرس آتا ہے، تو ان کے کلام کی فرمائش کی ہوئی ہے، اس کلام کا پہلا شعر سنیے گا اور باقی شعر بھی سنیے گا، اور اس میں ذرا سا سوچئے گا کہ فرق کیا ہے، پہلے شعر میں کیا بات ہے اور باقی اشعار میں کیا ہے، یہ بہت غور طلب ہوتا ہے۔ پہلے شعر میں آپ کو پڑھتا ہوں، ایک تمنا ہے، ایک اظہار کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اس شعر میں کیا نوٹ کیا آپ نے؟ اس میں مخاطب ہے، مخاطب نہیں ہے۔ مخاطب جو خطاب کر رہا ہو، مخاطب جس سے خطاب کیا جائے۔ یہاں پر ایسا نہیں کہ کوئی شخص سامنے کھڑا ہو ان سے کہا جا رہا ہو، تو پھر ان کا نہیں آتا، تجھ کا یا تیرا آتا۔ ابھی ڈائریکٹ بات نہیں ہے، اب ارمان ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تو دل و جان ان پر لگتا ایسا ہے کہ دعا قبول ہوئی، اور جس کے دیدار کی بات ہوئی وہ سامنے موجود ہیں۔ جب سامنے موجود ہیں تو پھر کہتے ہیں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ
پہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے سجدے پہ اتارا کروں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے۔ کیا شان ہے امام حسین کی! امام حسین ہی کہہ سکتے ہیں نا اس بات، یا جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا عاشق ہو۔ امام حسین نے تو ثابت کر دیا، گویا تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر بچے قربان کر کے، تیرے نام پر کنبہ قربان کر کے، تیرے نام پر اصغر قربان کر کے، تیرے نام پر علی اکبر قربان کر کے، تیرے نام پر عباس قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے سجدے پہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے سجدے پہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے سجدے پہ اتارا کروں میں، تیرے سر سے سجدے پہ اتارا کروں میں۔ اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آئے ایسی صورتیں ہوں گی نا ان فرشتوں کی خطرناک محیط صورتیں، کہ ایک دن ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، میرے آقا ان کی شکلوں کے بارے میں، ان کی آمد کے بارے میں، قبر میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے، ناخن کیسے ہوں گے، ان کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ان کے بال کیسے ہوں گے، ان کا حلیہ بیان کر رہے تھے، بڑی ہی محیط صورتیں۔ فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی حضور یہ جو منکر نکیر قبر میں آنے والے فرشتے خطرناک صورتوں والے جب یہ آئیں گے اور مردے سے سوال کریں گے تو آقا جان یہ فرمائیے کہ کیا ایسے میں یہ عقل کام کرے گی؟ دیکھو یہ وہ بات بتا رہا ہوں میں کہ مشکلات میں حواس پر قائم رہنا یہ بہت مشکل ہے۔ کبھی کبھی سفر کرتا بندہ، چلو آج کی مثال دوں جہاز کی، جہاز میں موسم خراب ہو جاتا ہے تو جہاز بہت ہلنا شروع ہو جاتا ہے، تو جو دعائیں یاد ہوتی ہیں وہ بندہ بھول جاتا ہے، وہ بھی یاد نہیں آتی۔ تو یعنی کہ مصیبتوں میں اور پریشانی میں اپنے حواس قائم رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایسی خطرناک صورتیں والے ہر کوئی دفنا کے چلا گیا، کوئی نہیں ساتھ، دوست احباب گھر والے بچے کوئی ساتھ نہیں۔ عرض کرتے حضور جب یہ محیب صورتیں والے فرشتے آئیں گے قبر میں، میرے آقا یہ فرمائیے کہ کیا عقل کام کرے گی؟ محبوب فرماتے ہاں عمر یہ کام کرے گی، یہ کام کرے گی۔ جب فاروق اعظم نے سنا کام کرے گی تو فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ حضور اگر یہ کام کرے گی تو انہیں بھی دیکھ لیں گے، دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس کی کام کر رہے اور جن کی کام کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بے شک قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ جو اللہ سے ڈر گیا
پھر وہ کسی چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ منکر نکیر کی جو آنکھیں ہوں گی نا، وہ بڑی بڑی دیگ جتنی شعلہ برساتی ہوں گی، ایسی تو آنکھیں ہوں گی۔ لیکن اللہ کا ولی ایسی آنکھوں والوں سے کہتا ہے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں، ان سے کہہ رہے ہیں بڑی بڑی آنکھیں، وہ محیط صورت والے، ان سے کہہ رہے لو دیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے ولی ہیں، کسی سے ڈرتے، جو اللہ سے ڈر گیا پھر وہ کسی سے، اللہ کرے ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کرے ہم اللہ سے، قسم سے ہم اللہ سے ڈر گئے نا تو پھر کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ تو جس کی کام کرتی ہے وہی کہتا ہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، خدا را کہ دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو، تم سامنے آ بیٹھو، دم نکلے بآسانی، خدا کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں۔ کیا کہتے ہیں دادا مرشد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، اگر قلب اپنا تو پارا کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، دل سے دعا مانگے، خدا خیر سے
کی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، حقیقت میں او لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ کیا یار، رات کو سو گئے، صبح اٹھے، ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، چلو بھائی کام پہ، کام کیا، دوپہر ہو گئی، چلو بھائی لنچ کا وقت ہو گیا، لنچ کیا، پھر کام شروع کر دیا، پھر کام کرتے کرتے شام ہوئی، چلو کام بند ہوا، گھر پہ آئے، رات کو کھانا کھائے، پھر سو گئے۔ اللہ نے زندگی دی، اس زندگی کو کیا انجوائے کیا؟ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کو انجوائے کریں، اس سے لطف لیں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ کام کام، گھر کام کام، یہ بس کام کام۔ شاعر کہتا ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں گر جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد علی ظہوری قصوری صاحب جی، انہوں نے ایک کلام لکھا تھا، چھوڑ آیا دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ یہ ان کا اپنا ذوق تھا۔ تو پھر اس پر نیازی صاحب نے کہا کہ طیبہ کی زیارت نے جینے کا مزہ بخشا، میں کیسے کہوں جینا دشوار نظر آیا۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، ارے نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے یزید پلید نے پانی بند کر دیا، یہ سوچ کر کے پیاس لگے گی تو میری بیعت کر لیں گے۔ اس بدبخت کو کہاں معلوم کہ کس بات کے پھول ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سنیو، امام علی مقام کو پانی کی کمی تھی؟ میرا یقین ہے کامل ہے، قسم کہ امام علی مقام اگر زمین پر ایڑی مارتے تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلتا، بے شک۔ بلکہ میرے امام اگر اشارہ کرتے نا فرات کو تو فرات خود آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ نہ پانی کی کمی تھی
نہ اختیارات کی کمی تھی، بے شک بے شک بے شک لیکن وہ اللہ کی رضا پر راضی تھا۔ بے شک بے شک بے شک بدبخت بھول گیا، یزید پلید بھول گیا یہ کس بات کے پھول ہیں۔ شاعر نے کیا کہا کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی ہم اپنوں میں الحمدللہ، کیونکہ حضور نے ہم نے اپنا کر لیا۔ ہم کیا ہوتے حضور کے؟ اللہ حضور نے ہمیں اپنا کر لیا۔ ایک پیر و مرشد اور ایک مرید کا واقعہ میں نے پڑھا۔ پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سن کر مرید جو ہے بڑا شرم سا جھک گیا، کہا حضرت میں اس لائق کدھر کہ آپ مجھ سے پیار کریں، میں آپ سے پیار کروں۔ یہ سن کر پیر و مرشد نے کہا خاموش ہو جا تاکہ تجھ پر تیرا حال کھل جائے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو مرید کے دل سے پیر کی محبت ختم ہو گئی، اور پیر صاحب نے پوچھا ہاں اب ہے محبت؟ بولا نہیں۔ تو کہا سن، تجھے محبت اس لیے ہے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور ہم سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے ہم حضور کا غلام ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہم حضور کے ہیں؟ یہ حضور کا کرم ہے ہم پر کہ وہ ہم پر کرم کیے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہم اپنے ہیں۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں، ملتا ہے بے مانگے، بے شک بے شک بے مانگے ہی اتنا دے دیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے مانگے ہی اتنا دے دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، اللہ ابھی مانگا نہیں اللہ اور اتنا دے دیا کہ ان کی ان نعمتوں میں ہم غرق ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ بے مانگے، آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں مانگا تھا کیا کہ اللہ مجھے مسلمان بنا، حضور کا امتی بنا؟ یاد آ رہا ہے کچھ؟ میرے آقا نے بے مانگے بہت دیے، اور سب سے بڑی دولت ایمان، تو اتنا دیا بے مانگے۔ تو امام کہتے ہیں کہ مانگے سے جو ملے، ابھی مانگا نہیں اور اتنا دے دیا کہ ہم غرق ہو چکے ان کی نعمتوں میں، تو مانگے سے جو ملے، اگر ہم مانگیں گے اور پھر جو ملے، کسے فہم اس قدر کی ہے، پھر کون سمجھ سکتا ہے کہ وہ کتنی ہوں گی؟
ابھی مانگا نہیں. شاعر نے کہا یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے وہ ناداں. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور سے کیوں مانگتے ہو، ان کے لیے بھی جواب ہونا چاہیے نا. جو کہتے ہیں کہ وہاں جا کر حضور سے مانگتے ہو، تو ان کے لیے ہاں یہ شعر کہتا ہوں کہ دربار محمد ہے یہیں سے سب کو ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دربار محمد ہے یہیں سے سب کو ملتا ہے. وہ ناداں ہے وہ ناداں ہے جو یہاں کو پھیلایا نہیں کرتے. وہ ناداں ہے بڑے ناداں. وہ ناداں ہے بڑے ناداں. وہ ناداں ہے جو یہاں کو پھیلایا نہیں کرتے. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. ہر دو جھولی میری جان عالم لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ ہو. اپنی زہرا کا صدقہ ہو، اپنی زہرا کا صدقہ ہو، اپنی زہرا کا بی بی زہرا کا پاک زہرا کا صدقہ ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. چار یاروں کا صدقہ ہو، چار یاروں کا صدقہ ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پایا. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پایا. کوئی بھی سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ. بھر دو جھولی ہم سب کی. بھر دو جھولی ہم سب کی. بھر دو جھولی ہم سب کی. بھر دو جھولی آج بھر دو جھولی ہم سب کی. بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. حق سے پائی وہ شان کریمی. مرحبا دونوں عالم کے والی. مرحبا دونوں عالم کے والی. حق سے پائی وہ شان کریمی. مرحبا دونوں عالم کے والی. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ. اس کی قسمت کا چمکا ستارہ. جس
پہ نظر کرم تم نے ڈالی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی، عاشق مصطفیٰ کی اذان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ کی اذان، اللہ اللہ کتنا سیسا، اللہ اللہ کتنا سیسا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، عاشق اللہ اللہ کتنا سیسا، برباد ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، سبحان اللہ، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازار، غازی کی ازار، عاشق مصطفیٰ کی اذان، اللہ اللہ کتنا سیسا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، ازار گئے، سبحان 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 غازی کی ازار، سبحان اللہ، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، حشر ان کو دیکھیں گے جس دان، ہم امتی یہ کہیں گے خوشی سے، امتی کریں گے خوشی سے، آ رہے وہ دیکھو محمد، آ رہے وہ دیکھو محمد، آ رہے وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، آ رہے وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، ہر نظر کو اٹھے گی محشر کے دن، سبحان اللہ، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر مسکراتے ہوئے آقا جائیں گے، مسکراتے ہوئے آقا جائیں گے، تو حشر کا سارا منشا بدل جائے گا، دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو کی نگاہ کی بچائی، زندگی آمد برائے بندگی، سبحان اللہ، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچائی، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نوازا، میرے آقا کا پیارا نواسا، پیارے آقا کا پیارا نواسا، پیارے آقا پیارا نوازا، جس نے سجدے میں گردن کٹالی، پیارے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں میں گردن کٹا دی،
ہے، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے دین خدا کی شان بڑھائی، حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات، کتنی عظیم حضرت شبیر کی غزات، میدان کربلا میں خشک سال نے، میدان کربلا میں خشک سال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، میدان کربلا میں خشک سال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، زندگی بندگی کو تو دین حق کی بچائی، بولو میرے آقا کا پیارا نواسا، پیارے آقا کا، پیارے آقا کا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارا، پیارے آقا کا پیارے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن ڈالی، شاست حسین، سبحان اللہ، بادشاہ حسین، دیست حسین، دیوانہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حق کے بنا لا الہ است حسین، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، پیارے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی،
نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کو چومن کی خاطر فدا کر دیا سب کو چومن کی خاطر فدا کر دیا گھر گھر سب سپرد خدا کر دیا اس تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا زہرہائی کو جس کے پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام جس کو دھوکے سے پہ بلایا گیا اور بلا کر کے نام ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن السلام یا حسین السلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اپنے نانا کا نانا کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین
اور حسین جیسے شہید مرد اور حسین جیسے شہید ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں ہماری پلکوں پہ آنسو نہیں چراغاں ہے کیونکہ غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر وہ جتنے سوال عشق کے آل بطول سے کیے جتنے سوال عشق کے آل بطول سے کیے ہر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب ریت پر ایک سے بڑھ کے ایک دیا سب نے جواب اور عشق میں کیا لٹائیے عشق کیا بجائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بجائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بجائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر سے حسین آپ کو میں جو کہوں بے در سے حسین آپ کو میں جو کہوں تو بے تب ارے لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر اشارہ کرتے جگر کو
اشارہ کرتے جگر گوشہ بطول اگر مجال تھی ناتا سلام کو پانی نم سے لبے حسین کو ترسا دل پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام رے دل پر لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب رے دل پر جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب رے دل پر آل نبی ایسی کتاب رے دل پر کوئی نہیں لکھ سکا ایسی کتاب رے دل پر آل نبی گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلام رے دل پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب رے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی شب ایک کلام میں پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، ایک اور کلام میں پڑھتا ہوں، بڑا ہی سرور ہے اس کلام کے اندر۔ منور بدایونی کہتے ہیں میرے آقا امام حسین میرے امام جب مدینہ منورہ سے چلے، حضور کے روزے پر حاضری دی، ناجان کو سلام عرض کیا، پھر وہاں سے جب چلے تو شاعر کہتے ہیں کہ بڑھے چکے کہ وہ سوئے شہیانا سلام
شگیانا سلام صدا یہ آتی تھی ہر سمت سے سلام سلام بڑھے جو کر کے وہ بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پگلی منزل پر بڑا ہجوم تھا طیبہ کی پگلی منزل پر کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاصوں عام سلام کھڑے تھے راہ میں کرنے کو خاصوں عام سلام بڑھے جو کر کے وہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلے حسین جو طیبہ سے کربلا کی طرف جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام جہاں پہنچتے تھے کرتا تھا وہ مقام سلام زمین منزل مقصود نے قدم چومے زمین منزل مقصود نے قدم چومے فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام فلک نے دور سے جھک کر کہا امام سلام یہ شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں یہ شاہ وہ جسے سب شاہ شاہ کہتے ہیں امام وہ جسے کرتا ہے ہر ایمان سلام امام وہ جسے کرتا ہے ہر ایمان سلام امام وہ جسے کرتا ہے ہر امام سلام اور تمام رات اڑے تمام رات اڑے
اور کسی کے نام سلام. تو اس کلام کا یہ جاندار شعر انہیں سلام منور یہ چاہتا جی انہیں سلام 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 منور یہ چاہت آگے جی تمام رات کہوں اور نہ ہو تمام سلام تمام رات پڑھوں اور نہ ہو تمام سلام تمام رات کہوں اور نہ ہو تمام سلام. پھر انہیں سلام رات کیا ہے انہیں سلام منور یہ چاہت آگے جی تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام تمام عمر لکھوں اور نہ ہو تمام سلام. شاہ حسین بادشاہ حسین دیت حسین دی پناہ حسین سرزاد نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ حسین حقا کے بنا لا الہ حسین. اللہ تعالیٰ میرا اور تمام نعت خوانوں کا پڑھنا سننا سنانا اور منتظمین محفل کا انتظام انصرام اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس فلسفہ شہادت سے جو سبق حاصل ہوا ہے ہمیں اس سبق کو یاد رکھنے کی اور پھر اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے قربانی جو امام حسین نے جو دی ہے وہ ہر ایک کا کام ہے. وہ شاعر کہہ گئے نا کہ آل رسول کا آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کرے گئے. اتنی بڑی قربانی کہ اپنا پورا خاندان اپنے دوست احباب سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے نانا کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. آج کوئی دنیا میں دیکھ لے کوئی یزید کرنے والا نہیں ہے لیکن حسین کرنے والے بے شک ان گنت ہیں بے شمار ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. دین قربانیاں مانگتا دین قربانیاں مانگتا. اور ابھی یہ بات بھی جو ہو رہی تھی کہ عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے. یہ عشق جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے اور بے عشق انسان حیوان ہے. یہ سن لیجئے گا بات. عشق جو نا یہ لازمی ہے. عشق کیا ہے اس کی کیٹیگری ہوتی ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. جو جتنا بڑا عاشق اتنا بڑا کام. جو جتنا بڑا عاشق. ایک دفعہ
میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ حضور عشق کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جا فلاں جگہ پر شیخ احمد کبیر رفاعی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ۔ شیخ احمد کبیر رفاعی کون تھے؟ یہ شیخ احمد کبیر رفاعی کی جو والدہ تھی حضور غوث اعظم نے ان کو بہن بنایا ہوا تھا، تو یوں غوث پاک ماموں لگتے تھے شیخ احمد کبیر رفاعی، اور بڑے جلیل القدر بزرگ تھے اور بہت بڑے صاحب کرامت ولی بزرگ۔ آپ نے کہا جا ان کے پاس ان سے پوچھ عشق کیا ہے۔ وہ شخص حاضر ہوا تو شیخ احمد کبیر رفاعی ایک درخت کے ساتھ ٹیر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر ہی کہا کہ مجھے بتائیے مل عشق کیا ہے؟ تو شیخ نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور فرمایا کہ عشق آگ ہے، عشق آگ ہے جو ما سوا اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر ہوئی اور ایک شعلہ نکلا، وہ خود بھی جل گئے اور درخت بھی جل گئے۔ تو وہ مرید جو تھا وہ دیکھ کے ڈر گیا اور بھاگ کر دوبارہ غوث پاک کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو یہ دیکھا۔ تو غوث پاک نے کہا کوئی بات نہیں، فکر نہ کر، وہاں جا کر یہ دھونی دے اور یہ پڑھ، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ مرید پھر آ کر اس نے دھونی دی، وہ کچھ پڑھا تو شیخ احمد کبائی پھر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ عشق یہ صرف ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عین شین و قاف یہی ہے عشق، اور ابھی عشق کے عین تک ہم پہنچے ہیں۔ عشق کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ جو جانتے ہیں عشق کیا ہے، عشق کی آگ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے میں چھوٹ گئے۔ عشق کی آگ میں جل کر سستے میں چھوٹ گئے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ صوفیہ فرماتے کہ اللہ والوں کے دل میں جو عشق کی آگ، عشق الہی کی جو آگ جل رہی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، تو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم سے نکال کر، یعنی کہ معاف کیجیے گا کہ اس آگ میں جس کے عشق الہی میں جو آگ لگی ہوتی ہے وہ آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس آگ سے کسی کو نکال کر اگر جہنم میں رکھ دیا جائے تو وہاں سو جائے۔ جو سمجھنے والے سمجھے تو سبحان اللہ۔ یعنی کہ اس آگ میں جل کر اگر کوئی اس کو اٹھا کر، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو جہنم میں ڈال دیا جائے نا تو جہنم میں سو جائے گا۔ تو اب اندازہ کرو وہ آگ کیسی ہوگی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ تو یہ عشق کہنا آسان ہے، عشق سمجھنا بہت مشکل ہے۔ کسی عاشق نے کہا، یہ شعر پڑھ کے پھر میں اجازت چاہوں گا، عاشق کی محفل کا آخری شعر، یہ آخری ربائی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگی میں عشق نہ۔ عشق کے بغیر انسان نہیں ہوتا، عشق ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے۔ آج کی رات کے حوالے سمجھو، عشق میں شکوہ کفر ہے، ہر التجا حرام ہے۔ توڑ دے کاسہ مراد، توڑ دے کاسہ مراد، عشق گداگری نہیں۔ توڑ دے کاسہ مراد، عشق گداگری نہیں۔ تیر پہ تیر کھائے جا، تیر پہ تیر کھائے جا، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لا لگائے جا۔ تیر پہ تیر کھائے، تیر پہ تیر کھائے، تیر پہ تیر کھائے جا، یار سے لا لگائے
سی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی 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 مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جے سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسفیاء راکب دوش حضرت لاکھوں سلام وہ شہید شہید بلا شاہ گل قبا بے کسے دشت غربت لاکھوں سلام غوث اعظم امام موتوں کا غوث اعظم قدرت لاکھوں شاہ برکات برکات پیشینیاں شاہ برکات برکات پیشینیاں بہار طریقت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت پہ قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ تشریف رکھیں دعا کرتے ہیں ایک دو باتیں آج کے حوالے سے آج کے دن کے حوالے سے اور پیارے بھائیو کچھ معمولات ہیں عاشورہ کے حوالے سے تو ہو سکے تو اگر آپ ان معمولات کو بھی کر لیں تو انشاءاللہ بڑی ہی تو ہمارے یہ معمول ہے ہمارا کہ تقریباً الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ کہ محرم الحرام میں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام روزہ رکھتے ہیں کیونکہ میرے حضور نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور جب حضور کو یہ بتایا گیا کہ یہود ہی بھی رکھتے ہیں تو آپ نے کہا ہم ان کی جو ہے وہ مخالفت کریں گے اور اگلے سال میں پاؤں گا تو ملا دوں گا روزے کو تو یا 9 10 رکھ لیں یا 10 11 رکھ لیں اگر کسی نے آج رکھا تھا تو وہ کل رکھ لیں اور جنہوں نے آج نہیں رکھا تھا وہ کل بھی رکھ لیں تو یہ بہت ہی اتنا میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے مفہوم ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر گمان رکھتا ہوں کہ یہ جو روزہ ہے اس کی وجہ سے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ اتنی بڑی برکت ہے
تو محروم نہیں رہنا چاہیے. یعنی کہ یہ عاشورہ جو ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ کربلا کی نسبت ہے اس کو، ایسا نہیں، بلکہ عاشورہ کے دن کئی واقعات رونما ہوئے ہیں، کئی واقعات، اور کئی اور واقعات بھی ہیں جو اس دن میں آئیں گے. ان کے قیامت بھی اسی دن آئے گی عاشورہ کے دن. تو عاشورہ کے دن ایک دعا بھی ہے جو سورج نکلنے سے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو کہتے ہیں کہ زندگی بھر کا بیمہ، یعنی اس سال کا بیمہ ہو جائے گا، زندگی کا، اپنی زندگی کا بیمہ ہو جائے گا اس سال کا، اس سال اس کو موت نہیں آئے گی. اور اگر کسی کو موت آنی ہوگی تو وہ اسے موقع ہی نہیں ملے گا پڑھنے کا. یہ ایسی دعا ہے. اگر کسی کو مرنا ہوگا نا اس سال، تو اس کو اس سال یہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. تو ہو سکے تو آپ دعائے عاشورہ جو آپ کو مل جائے گی، بڑی آسانی سے مل جائے گی. آج کل تو نیٹ ہے، لکھتے ہیں وہ سامنے جاتا ہے. تو جو طریقہ اس کا ہے وہ لمبی نہیں ہے، 5-7 منٹ کی دعا ہے، وہ پڑھ لیجئے گا اور سحری کھا لیجئے گا، آج کل روزہ رکھیے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ اس دن کو، کل کے دن کو جو ہے وہ فضول نہ گزاریے گا. اور کچھ نہ ہو تو گھر کے اندر ہی بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیجئے گا، درود پڑھیے گا، اور امام عالی مقام ان کے رفقا کو جو ہے وہ آپ اس کو اس ثواب کیجئے گا. ابھی مجھے بتایا کہ شانی بھائی کی بہنوئی کا بھی پچھلے مہینے خلیل الرحمان صاحب کا بھی وصال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. دعا کریں گے سب کے لیے. یہ دعا کیجیے: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. کریم مالک، تو بڑا کریم ہے رب کریم، تو بڑا کریم ہے رب کریم. تو نے ہمیں پھر جیتے جی ایسا پاکیزہ محفل عطا فرمائی. اے اللہ، یقیناً تو ہماری بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں، تبھی تو ایسی محفلیں دیتا ہے رب کریم. یہ تیری مہربانی ہے، تو نے آج پھر یہ موقع دیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ، ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنایا، یقیناً ہم سے غلطیاں بھی ہیں، کوتاہیاں بھی ہیں. تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. جو پڑھا گیا، قرآن شریف پڑھا گیا، یا اللہ درود پاک پڑھے گئے، تیرے محبوب کی ثنا ہوئی، تیرے محبوب کے پیارے نواسی کا ذکر ہوا، شہید کربلا کا ذکر ہوا. اے رب کریم، جو ذکر و اذکار ہوا تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور رب کریم، اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شان شان عطا فرما. یا اللہ، جو ثواب تو عطا فرمائے ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، الفتاً، محبتاً، تعظیماً، تکریماً، کروڑ درود سلام کے ساتھ پیش کرنے کو فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ، مجتہدین، مفکرین، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اویسیہ، تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما. بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج پاک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ مسلمان رشتہ دار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضور کی پھوپھیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہزادے، شہزادیاں، بالخصوص سیدہ کائنات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یا رب کریم، سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. بالخصوص امام حسن اور امام حسین شہید کربلا اور شہداء کربلا جتنے بھی، یا اللہ تمام کی ارواح کو اس کا ثواب میں پیش کرنے کو فرما. یا رب کریم، اس کا ثواب بالخصوص ہمارے اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام ہی ائمہ، بالخصوص امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام ہی اولیاء، بالخصوص پیران پیر، دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. فرما پیارے غوث پاک کے صدقے میں اس کا ثواب جملہ اولیاء کاملین، بالخصوص سیدنا عبداللہ شاہ غازی، سیدنا داتا علی حجویری، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی، سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی، سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سیدنا قطب الدین بختیار کاکی، سیدنا فرید الدین گنج شکر، سیدنا نظام الدین اولیاء، سیدنا امیر خسرو، سیدنا قطب عالم شاہ بابا، سیدنا منگو پیر بابا، سیدنا محمد شرط شاہ عبدالسواری، سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی، آج ان کا بھی عرس، سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. یا اللہ، سے صاحب بالخصوص سیدنا عالیہ رسول ماراوی، سیدنا احمد نوری، سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند، میرے پیر و مرشد، اور جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ان کے دوست احباب رشتہ دار، بالخصوص ہمارے شانی بھائی کے بہنوئی
حافظ قبلہ خلیل الرحمان یا رب کریم ان کی روح کو بالخصوص پیش کرتے ہیں. یا اللہ تمام کی بخشش فرما دے، وہ جو بخشے ہوئے رب کریم ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ اے پروردگار عالم، آج کی اس پیاری اور مبارک محفل اور اس مبارک رات کے صدقے میں ہم تمام کا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر دے. یا اللہ تیری رحمت میں کمی تھوڑی ہے، تو ہمیں بخش دے گا تو تیری قسم رحمت میں کمی ہوگی بھی نہیں. یا رب کریم بس تو اپنے محض کرم سے ہمیں بخش دے، ہمارا شمار ہمیشہ کے لیے بخشے ہوں میں کر دے. یا اللہ سعادت مند رکھ اور سعادت مند کر دے. یا اللہ شقاوت کو دور کر دے. اے رب کریم ہمیں شقینہ بنا، ہمیں سعید کر دے رب کریم. اے رب کریم ہمیں خیر و عافیت والی اچھی عمر عطا فرما، اچھی زندگی عطا فرما. ہر بلا، ہر وبا، ہر بیماری سے یا اللہ محفوظ کر. ہمارے جان، مال، آل اولاد، علم، عمل، دین، عقل، عزت، آبرو کی تو حفاظت کر اور اس میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ رب کریم جو عزتیں تو نے عطا کی ہیں رب کریم اسے قائم فرما، اسے یا اللہ دائم فرما. رب کریم ہمیں ہر مشکلات سے، ہر پریشانی سے، ہر آزمائش، ہر امتحان سے بچا. ہم اس لائق نہیں رب کریم کہ ہم امتحان میں پاس ہو سکیں. یہ اللہ تیرے محبوبوں کی شان ہے، یہ تیرے محبوبوں کی بات ہے رب کریم، وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. ہم تو گناہ گار سیاہ کار، ہم سے امتحان لے گا ہم فیل ہو جائیں گے رب کریم. تو ہم سے امتحان نہ لے، ہم سے آزمائش نہ لے رب کریم. ہم بے امتحان، بے آزمائش ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمارے اولادوں کی خوشیاں ہمیں دکھا، ان کے مقدروں کو اچھا کر. اے اللہ ان کی خوشیاں دکھا. جو بچیاں گھر میں ہیں، جوان ہو گئی، اے اللہ ان کے نیک و صالح رشتے عطا فرما. اور جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے، مقروض کا قرض ادا ہو جائے. یا اللہ جو خواہ مخواہ مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں، جیل میں قیدی بنے ہوئے ہیں، انہیں رہائی دے. یا رب کریم پروردگار پاکستان کو استحکام دے، پاکستان کی حفاظت کر، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت کر. یا اللہ بوسنیا، چچنیا، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کر. یا اللہ ہنود، یہود اور نصارہ اور یہودی ان کی سازشوں سے بچا. یا اللہ دجال کے فتنے سے بچا، اور ان دجیل، چھوٹے چھوٹے دجیل جو ہیں ان کے فتنوں سے بچا. اے رب کریم ہماری ہر طرح سے حفاظت فرما. اے رب کریم ہماری جائز مرادیں پوری کر، ہماری رزق میں، جان مال میں تو برکت دے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما. ہمیں اپنے غیب کے خزانوں سے نواز، کسی کا محتاج نہ کر. اے رب کریم بھائی شانی ان کے اہل خانہ پر اپنا خاص کرم فرما. یا اللہ یہ بڑی محبت سے ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں. یا اللہ امام حسین کے صدقے میں، ان کی شہادت کے صدقے میں، یا رب کریم ان کے دوست احباب، ان کی آل اولاد کی شہادت کے صدقے میں، شانی بھائی ان کے گھر والوں پر، ان کے صدقے میں ہم پر بھی یا اللہ اپنا خاص کرم فرما، خاص کرم فرما. جو مہمان آئے دور دراز سے آئے انہیں خیر کے ساتھ اپنے اپنے گھروں میں لوٹا. ہم تمام کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. پڑھی یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. یہ دعا ہے، وہ دعا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ملتزم سے لپٹ کر کیا کرتے ہیں. جبریل کی دعا ہے. دوبارہ پڑھیے یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. یعنی اللہ نے جو نعمتیں میں دی ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں اور یہ زوال پذیر نہ ہوں. تو یہ دعا ہمیشہ کرنی ہے. یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی. اللہم اجعلنی محبوبا فی قلوب المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبلغنی الى 120 سنة انت اللہ خیر حافظ. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ اجمعین الطاہرین واصحابہ اجمعین المکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وبارک وسلم.